السلام علیکم ناظرین، وقت اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد اسامہ اور ناظرین آج ہم بات کریں گے الیکشنز کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی الیکشنز ہو چکے ہیں اس حوالے جو دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور آج اے پی سی بھی بلوائی گئی ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے۔ گو کہ سیف فریقی جو اتحاد بنا ہے اے این پی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جے یو ایف اے ان کے ساتھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، سیف فریقی اتحاد آج شریک نہیں ہوا اے پی سی میں۔ اے پی سی میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن سے تحقیقات کروائی جائیں گی اس انتخابات میں جو دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک ہوں گے ولید اقبال صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ ولید صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں مرغوب احمد، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا بھی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب۔ عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ گفتگو کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے ولید اقبال صاحب سے اور ان سے پوچھیں گے گلگت بلتستان کے حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں۔ ولید صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے کافی وہاں پر کیمپین بھی کی، عمران خان صاحب خود بھی گئے وہاں پر، جلسے بھی کیے، لیکن سیٹیں اتنی نہیں نکالی ہیں تحریک انصاف نے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 2 سیٹیں ملی ہیں اور 2 پہ غالباً 3 پہ برتری بھی حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ ہاں جی، کیونکہ اور وہ اس سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ 4 تک چلی جائیں، سیٹس جو ہیں 4 یا 5 تک۔ دیکھیں، بنیادی بات دو چار یہ ہم اس الزام تراشی یہ جو ہے دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی اس کو بھی ایک طرف رکھ کے میں آپ کو 2-4 فیکٹس بتاتا ہوں۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ 8 ماہ سے قبل تحریک انصاف کا وہاں کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو یہ جو سارا ہے کارروائی جو کیمپین کی، سب کچھ کیا، لیکن یہ بہت ایک محدود وقت میں یہ سارا کچھ کیا، اور ہماری موجودگی اور ایسا وجود وہاں اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے باقی جو دیگر اس میں سیاسی جماعتیں جو حصہ لے رہی تھیں، خصوصاً جو پاکستان کی بڑی 2 سیاسی جماعتیں ہیں، اور ووٹس نکالے تحریک انصاف نے۔ بالکل جی، اور اگر یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنے سیٹوں پہ سیکنڈ بھی آئی ہے تو تحریک انصاف ایمرج کر رہی ہے۔ 24 کل نشستیں تھیں وہاں پر اور تحریک انصاف سیکنڈ کافی نشستوں پہ دیکھی گئی ہے، آئی ہے، اور فرسٹ بھی آئی ہے، اب 4 تک میں فرسٹ ہو سکتی ہے، 2 پہ تو آئی ابھی تک 2 پہ آ چکی ہے۔ ہاں جی، 1-2 اور چیزیں بھی ہیں جی، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ ایک تو بہت کم مدت میں اپنی موجودگی کا وہاں پہ جو ہے ہم نے اپنا لے ڈاؤن کیا سسٹم۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مقابل جو بڑی 2 سیاسی جماعتیں ہیں وہ 40 سال 50 سال 100 سال پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، اور ایک یہ بالکل ریلیٹیولی نیو سیاسی جماعت ہے، تو اس کا اس حوالے سے جو ہے پرفارمنس بڑا قابل ویسے 100 سال پرانی سیاسی جماعت ولید صاحب آپ نے کس کے طرف اشارہ کیا؟ میں اپنا اگر پی ایم ایل اپنے آپ کو یہی روٹس تو تلاش کرتی ہے، 1906 میں مسلم لیگ کا ایک وجود آیا، اور وہ کبھی ڈیبیٹ چل سکتا ہے کہ یہ وہ مسلم لیگ ہے یا نہیں ہے، بہرحال اس کو اس طرح بھی کر لیں، چلے اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کو 50 سال 40 سال پیچھے لے جائیں، تو وہ تو ہے، اتنی ہسٹری تو ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی اس میں قابل ذکر ہے، گلگت بلتستان میں یہ سسٹم تو ابھی حال ہی میں چند سال پہلے ہی آیا ہے، لیکن یہ جو ہمارے اسپیشل ٹیریٹریز ہیں اس میں گلگت بلتستان اور اس سے پہلے آزاد جموں اینڈ کشمیر، جن کو اسپیشل سٹیٹس ملا ہوا ہے اور جہاں پہ الیکشن کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جو کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے کراتی ہے، اس میں ٹرینڈ ایک ہمیشہ واضح طور پہ ایک ہی رہا ہے کہ جس کی حکومت سینٹر میں ہوتی ہے اسی کو، اور خصوصاً آزاد کشمیر کے سوال بھی ہے اس میں بھی آئیں گے، اور گلگت بلتستان بھی یہی ٹرینڈ جو ہے اس ٹرینڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی ہم بہت مایوس ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، اب اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں بلتستان میں؟ مطمئن ہے، اور مطلب دیکھیں اب آپ کو 1-2-4 اور باتیں بھی ہیں۔ 47 بلین روپیز کا جو اکنامک پیکج وہاں پہ دیا گیا، مطلب کسی بھی اگر فعال اور مؤثر الیکشن کمیشن ہوتی ہے جس طرح دیگر ملکوں میں ہے، کوئی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کوئی اس طرح کی چیز جو ہے نہیں کر سکتا، اسی وقت وہ روکی جا سکتی ہے، وہ بھی ہمارے پاس مطمئن ہے اپنی کارکردگی سے؟ یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں تھی، میں نے بتایا، میں الزام تراشی کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں۔ میاں مرغوب صاحب، ابھی تک کے جو نتائج آئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز نے 13 سیٹیں وہاں سے نکال لی ہیں، اور کافی نشستوں پر 24 نشستیں ہیں کل، اور کافی نشستوں پر پہلے نمبر پر ابھی ہے، گو کہ ابھی نتائج نہیں آئے۔ کارکردگی اچھی ہے آپ کی بلتستان میں کافی؟ دیکھیں جی، یہ جو سکسیس ہے یہ خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک اچھی کارکردگی ہے، تو تبھی اس قسم کے نتائج مل رہے ہیں۔ میں اس پہ مزید کمنٹ کرنے سے پہلے میں اپنے بھائی ولید کی بات کروں گا کہ یہ کافی ریئلسٹک آدمی ہے، یہ وہ روایتی جو پارٹی پالیسی ہے اس کو لے کے
دن کو رات اور رات کو دن نہیں کہتے، لیکن انہوں نے اچھا کیا کہ ایک اچھی اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا کہ ہم لڑے ہیں اور ہمیں ٹھیک ہے، ہم مطمئن ہیں، ہم نے شارٹ ٹائم کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ گین کیا۔ انہوں نے وہ روایتی الزامات کی بات نہیں کی جو کہ کوئی ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ ڈھیر لگا دیتا جی یہ دھاندلی فلاں ہوا یہ، لیکن خان صاحب نے آج کہہ دیا کہ نون لیگ نے وہاں پر امپائرز اپنے کھڑے کیے تھے۔ وہ میں نے اسی لیے یہ تمہید باندھی ہے کہ اگر دیکھیں نا انہوں نے آج بھی سبق نہیں سیکھا۔ مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک جو الزام تراشی کی سیاست شروع کی، وہ الزام تراشی کے نتیجے میں چاہے جوڈیشل کمیشن بنا دیا فیڈرل گورنمنٹ نے، اس کی اپنی جگہ پہ جو کچھ بھی معاملات پروب ہو رہے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے اندر اب کوئی بات ان کے پاس کہنے کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجبور ہیں کہ نہیں جناب امپائر ساتھ مل گیا ہے، دھاندلی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کے پی کے اندر انہوں نے، ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، ان کی اپنی گورنمنٹ کے نیچے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، اور جس طرح سے وہ خونی الیکشن ہوئے ہیں جس پہ 12-13 انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور جس طرح سے لا اینڈ آرڈر کو یہ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں، پولنگ کا عملہ بھر وقت نہیں پہنچا، ان کے منسٹر نے جو ہے وہاں پہ KPK کے الیکشن پہ بات کریں گے ابھی، اگر گلگت پہ بات کریں دیکھیں نا وہاں پہ تو انہیں سب اچھا نظر آتا ہے، لیکن جہاں یہ ہار جاتے ہیں یا جہاں ان کی اپنی ڈومین نہیں ہے تو وہاں پہ جب تک ان کو سکسیس نہ ملے تو اس وقت تک کہتے ہیں جناب دھاندلی ہو گئی۔ یہ وہ فنامنا جو ہے انہیں اب اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں عامر صاحب، پیپلز پارٹی پچھلی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی گلگت بلتستان میں، اور ابھی ایک بھی نشست حاصل نہیں کر سکی ہے۔ مہدی شاہ صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے پیپلز پارٹی کے گلگت میں، اپنی نشست ہار چکے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اتنی بری طرح سے ہار رہی ہے؟ ہر جگہ پہ تقریباً دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نشست تو پیپلز پارٹی نے حاصل کی ہے، لیکن ابھی تک ایک نشست نمبرز میں نہیں ہے۔ جی نمبرز میں ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا مہدی شاہ صاحب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تئیں کوشش کی گلگت بلتستان کے عوام کے لیے، خواہ وہ آئینی حقوق ہوں یا ان کے بنیادی حقوق کے لیے ہو، تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا۔ ظاہر ہے کوئی مہدی شاہ صاحب اور ان کی ٹیم سے جو توقعات گلگت بلتستان کے عوام کو تھی، شاید وہ ان توقعات پہ 5 سال کے اندر پورا نہیں اترے، جس کی وجہ سے پنجاب میں بھی کافی بری طرح سے ہاری ہے پیپلز پارٹی، تو پنجاب کی توقعات پہ بھی پورا نہیں اتری۔ پھر اس کا مطلب پنجاب میں تو ہمیں پچھلے 35 سال سے اقتدار نہیں ملا، 40 سال سے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نشستیں نکالتی تھی پیپلز پارٹی۔ دیکھیں جب اقتدار ملے گا تو ادھر کی بات ہوگی، ادھر کی تو اقتدار کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور پنجاب کے اندر خیر ان الیکشنز پہ تو چلیں، اگر ہم گلگت بلتستان کے الیکشنز پہ بات کریں تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہم یہ مانتے ہیں کہ چلیں شکست کو تسلیم کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ سے، جیسے ابھی ولید بھائی نے بھی کہا کہ کشمیر میں ہو، آزاد کشمیر میں ہو یا گلگت بلتستان میں ہو، ہمیشہ عوام دیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کس کی ہے۔ میرے خیال سے گلگت بلتستان کے عوام نے حقیقت پسندی کا ثبوت دیا، اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے انہیں باور کرا دیا 4-5 مہینے پہلے گورنر اپنا بھیج کے کہ اگر آپ کو کچھ کام کروانا ہے، حالانکہ 18ویں ترمیم کے اندر ہم نے یہ انشور کیا تھا کہ گورنر اسی علاقے کا ہونا چاہیے، اور یہ مثال دیتے ہیں قائرہ صاحب کی۔ قائرہ صاحب 18ویں ترمیم سے پہلے گورنر تھے، اس کے بعد کوئی ادھر کا نمائندہ بھیج دیا تو وہاں کے عوام کو سمجھ آ گئی کہ وائس رائے کے ذریعے ہی چلایا جائے گا، تو انہوں نے حقیقت پسندی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اپنے کاموں کے لیے، اور کچھ انہوں نے دعوے بہت بڑے کیے سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر۔ میرے خیال میں اس وقت یہ اس کے اسپیشل سٹیٹس کو بھول گئے جو کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا ہے، تو ان کے دعووں کے اوپر دیا ہے، تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آئے ان کی ٹیم ڈیلیور کرے، کام کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شکست کے اسباب پہ غور بھی کرے گی، ہمیں کرنا چاہیے بھی، اور پارٹی کے اندر بڑا سیریسلی اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بڑے سیریسلی دیکھ رہے ہیں جی بہت زیادہ۔ اور ہمیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک عرصے سے ان جماعتوں کو یہ ایک اس وقت ایج حاصل ہے کہ ان کی قیادت پوری آزادی کے ساتھ انتخابی مہم بھی چلا سکتی ہے، کیونکہ یہ ان کے طالبان کے ساتھ تعلقات جماعتوں کے اچھے رہے ہیں۔ ہمارے شاید ان کے ساتھ تعلقات ایسے نہیں دوستانہ، اور وہ ہم ہی پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور ہم ہی کو قتل کرنے پہ آمادہ رہتے ہیں۔ تو شاید جب سے ہماری قیادت پچھلے 10-15 سال سے، کیونکہ لوگوں کے درمیان اس طرح نہیں آ پا رہی، ورکرز کے ساتھ اس طرح نہیں آ پا رہی، تو شاید یہ بھی ایک پرابلمز ہیں۔ لیکن پاکستان کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کا جو دور اقتدار رہا پچھلا نواز حکومت سے پہلے، وہ کچھ اچھی گورننس نہیں دیکھنے میں آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، جس کی وجہ سے عوام مسترد کر رہے ہیں انہیں؟ دیکھیں بہت اچھی گورننس کی میں نہیں کہوں گا کہ بہت اچھی گورننس تھی،
لیکن بری گورننس بھی نہیں تھی. اگر آج آپ 2 سالہ حکومت کا موازنہ لیکن کریں, اگر بری نہ ہوتی, اچھی ہوتی, تو میرا خیال ہے کہ اتنے برے طریقے سے ہار نہ پیپلز پارٹی کی مقدر بنتی. اب دیکھیں وہ الیکشنز تو جس طرح آیا کوئی جماعت اسے مان نہیں رہی, اور پنجاب میں جس طرح سے شدید دھاندلی. اب آپ کل کی میں پھر اگر منڈی بہاؤدین کے اندر ہمارے ووٹ اوپر گئے ہیں پچھلے الیکشن کی نسبت اس دفعہ وہاں پہ, اور ہمارے امیدوار نے تقریباً 35,000 کے قریب ووٹ لیا, تو بات یہ ہے کہ جو الیکشن 11 مئی 2013 کو ہوئے ہیں ان پہ سب کی ریزرویشنز ہیں. وہ آروز کے الیکشن تھے, وہ ان کا احسان تھا چودھری افتخار کو بحال کروانا, اور انہوں چودھری افتخار کو ایک طرح سے انہوں نے اپنا ممنون حسین بنا لیا, اور اس کے بعد اس نے اپنا احسان اتارتے ہوئے آروز انہیں دے دیے اور انہوں نے اس پہ لیا. تو بات یہ ہے, اس ریزلٹس کو تو چھوڑیں, بہرحال اس کے باوجود ہم حقیقت پسندی کو مانتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ضرور کوئی کوتاہیاں ہوں گی, کہ ہم وہاں پہ جہاں پہ ہم حکومت میں تھے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور پارٹی میں اسے دیکھنا چاہیے, ہمیں غور کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کو ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ. ولید اقبال صاحب, آپ نے ابھی بات کی ایک ٹرینڈ کی کہ بلتستان میں بھی یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آتا ہے, کشمیر میں بھی یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آتا تھا کہ وفاق میں جس کی حکومت ہے وہی زیادہ تر ون کرتا ہے وہاں سے بھی. گلگت کی بات کریں یا کشمیر کی بات کریں, یہ ٹرینڈ کیوں ہے, یہ ٹرینڈ تبدیل نہیں ہو سکا ابھی تک؟ اس کی وجہ یہ جو ہمارا آئینی سٹرکچر ہے اس میں یہ اسپیشل ٹیریٹریز جو اسپیشل سٹیٹس ملا ہوا ہے, ان کو بہت حوالوں سے ان کی جو اے جے کے کی تو اگر آپ کاؤنسل دیکھیں ان کا قانون جو بنایا ہوا ہے وہ تو ویسے ہی جو اس کا وہاں کا جو وزیر اعظم اور ان کی جو ہوتی ہے کیبنٹ اور سارا کچھ, وہ اس کے اوپر جو ادارہ آتا ہے وہ وفاقی حکومت پاکستان کے وزیر اعظم کی چیئرمین شپ اور اس کے نیچے ہوتا ہے, اور اسی طرح کا ادھر بھی سسٹم ہے. سو وہ ایک طرح کا انگریزی کا لفظ ہے سپلیکنٹ, وہ دونوں سپلیکنٹ بنے ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے. اتنا ان کا انحصار اور اتنی ڈیپینڈنسی فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ ایک حقیقت پسندانہ بات بھی جو ہے, جس طرح سے بیرسٹر عامر نے کہا ابھی, کہ وہ پھر پریکٹیکلی جو ہے وہ سوٹ بھی سب کو یہی کرتا ہے کہ جی ایسا سسٹم ہو نیچے بھی جو سب آرڈینیٹ لیول پہ ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہارمونیس ہو, بجائے کہ اس کے وہ کانفرنٹیشن والا ہو یا کوئی مخالف پارٹی ہو, کیونکہ ان کی ڈیپینڈنسی بہت زیادہ ہے فائنانس کے اعتبار سے, اختیارات کے اعتبار سے. بالآخر ایک طرح کا آپ سمجھ لیں ویٹو کا اختیار جو ہے وفاق پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, وفاق کا ویٹو کا رائٹ بھی ایک لحاظ سے ہوتا ہے ان کے اوپر کافی حد تک. میاں مرغوب صاحب, ولید صاحب نے بھی کہا اور بیرسٹر عامر نے بھی کہا کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے وہاں پر کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوگی, یہ اسپیشل ٹریٹریز جو بات کی آزاد جموں کشمیر کی, اس حوالے سے ایک بریک کے بعد آپ سے میں بات کروں گا کہ پاکستان مسلم لیگ کو جو ووٹ ملے ہیں بلتستان میں وہ ایک ٹرینڈ سیٹر جو ہے, ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو وفاق میں ہوگا اسی ووٹ ملیں گے یا کارکردگی کی بنا پر ووٹ ملیں. بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا. ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. میاں مرغوب صاحب, ٹرینڈ کی بات ہو رہی ہے کہ ان ٹریٹریز میں جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے اسی بنا پر جو وفاق میں ہوتا ہے اسی ہی زیادہ نمائندگی وہاں پر دی جاتی ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ووٹ ملے ہیں وہ ٹرینڈ کی بنا پر ملے ہیں یا کارکردگی کی بنا پر ملے ہیں آپ کو ووٹ؟ دیکھیں, مجھے یہ بات کہنا ہے کہ یہ دونوں بھائیوں نے یہ ٹرینڈ کی بات کی ہے. 1 منٹ کے لیے میں اس بات کا جواب نہیں دیتا, لیکن میں 2 باتیں اور کرتا ہوں کہ آپ پنجاب کے اندر بلکہ پورے پاکستان میں کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں, اس میں پی ایم ایل این جو ہے واضح برتری کے ساتھ جیتی ہے. اس کے بعد بائی الیکشن ہوئے ہیں, ایک صوبے میں صرف بائی الیکشن اس پہ بھی اعتراض ہے ولید صاحب. چلے بات پوری کرنے دیں. اب میرا خیال ہے کہ مجھے کر لینے دیں بات, اس کے بعد آپ. اس کے بعد دیکھیں پنجاب کے اندر ننکانہ میں الیکشن ہوا ہے, پھر ملتان میں الیکشن ہوا ہے, ابھی حال ہی میں ضمنی الیکشن کی تو سمجھ آتے ہیں نا میاں صاحب کہ اس کے نتائج. یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ جی جو گورنمنٹ رول کر رہی ہے پھر اسی کا. تو دیکھیں یہ بات کہنے کے لیے تو اپنا دل بہلانے کے لیے بڑی اچھی ہے, لیکن یہ بات میں جس طرح دونوں بھائیوں نے بات کہی کہ ہمیں ضرور جائزہ لینا چاہیے, حقائق دیکھنے چاہیے, ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. یہ ایک اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ اچھی گفتگو ہے, مثبت طرف ہے کہ آپ ایک روایتی, یعنی آپ سمجھتے ہیں ٹرینڈ ایسا کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے الزام تراشی کی بجائے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جائزہ لیں گے اپنی کارکردگی کا, تو بھی اچھی بات ہے. حقیقی بات ہے اگر حقیقت پسندیدگی سے جائزہ لیا جائے کہ پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت اگر وہاں تھی پہ ٹرینڈ تھا تو پھر یہاں پہ بھی تو دیکھیں نا الیکشن ہوئے ہیں,
یہ جو میں نے چند ضمنی الیکشن کی، یہ ایک پھر اوورآل یہ ایک ٹرینڈ اگر بن رہا ہے تو یہ اس بنیاد پہ ٹرینڈ بن رہا ہے کہ واقعی پی ایم ایل این کی جو اس وقت کارکردگی ہے وہ بہتر ہے، جس طرف یہ آگے بڑھ رہے ہیں معاشی طور پہ، اکنامک طور پہ، یا اور بھی جو ہم نے پالیسیز لی ہیں اس کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو ہے کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اور جس طرح دیکھیں انہوں نے بات کہی کہ یہ ایک اکنامک کوریڈور جو بن رہا ہے، یہ بھی یقیناً چائنا کے پریزیڈنٹ نے پاکستان آنا تھا جس کے آنے میں تاخیر ہوئی، اور یہ اب کہہ لیں کہ اس الیکشن سے کچھ مہینے پہلے آئے، تو یقیناً آپ کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی آپ کا ایکشن جو ہوگا یا تو وہ جو ہے اس کی آپ کو ریسپانس ملے گا یا وہ فائر بیک کرے گا۔ تو یہ اچھے سٹیپس جو لیے جا رہے ہیں یہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان آف پیپل کے، پاکستان کے عوام کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے ترقی کے پروگرام ہے، اور اس کا اعزاز پی ایم ایل این کو حاصل ہے کہ اس کے دور کے اندر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے پاس بھی دور تھا، اس میں نہیں ہو سکا، ڈکٹیٹرز اس سے پہلے رہے ہیں، ابھی پی ٹی آئی کو موقع نہیں ملا، انہیں موقع ملا ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اپوزیشن کا پریشر ہے یہ جس کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ نہیں، پریشر کی بات بھی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کارکردگی، اگر ہماری کارکردگی اچھی ہوگی تو لوگ اس کو ویلکم کہیں گے۔ بلدیاتی انتخابات پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو کافی دیر سے حکمرانی کر رہی ہے آپ کی جماعت، لیکن بلدیاتی انتخابات گو کہ آپ کروانے جا رہے 11 کو، لیکن ابھی تک کروائے نہیں گئے تھے اتنے دیکھیں اگر یہ پچھلے سال ہونے جا رہے تھے نا، دیکھیں اس سے پہلے کہتے ہیں نا کہ پی ایم ایل این نے ہمیشہ بلدیاتی الیکشن کو سپورٹ کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کی ایک بنیادی نرسری ہے۔ آپ الیکشن دیکھ لیں، 91 کا الیکشن پی ایم ایل این نے کروایا، 96 کا بلدیاتی الیکشن پی ایم ایل این نے کروایا، تو اس طرح یہ جب بھی 87 کا الیکشن پی ایم ایل این کے دور کے اندر ہوا، تو اب ہم بھاگتے نہیں ہیں بلدیاتی الیکشن سے، لیکن یہ پچھلے سال بھی ہونے جا رہے تھے۔ یہ پھر ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ پچھلے سال عدالتوں میں کون گیا، کنہوں نے ٹیکنیکل قانونی نکات کا سہارا لیا اور یہ الیکشن مؤخر کرائے، اس کا سہرا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بیرسٹر عامر صاحب، میاں صاحب تو نہیں مان رہے، میاں صاحب تو اپنی کارکردگی جو کہ بجا ہے ان کا کریڈٹ لینا بنتا بھی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلدیاتی انتخابات کی میاں صاحب نے بات کی وہ ان کی کریڈٹ انہیں جاتے ہیں یا عدالتوں کے اس کا کریڈٹ جاتا ہے، کہ عدالتوں کے پریشر پہ کروائے جا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات؟ دیکھیں ایک بات تو ہے اس میں تو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ پی ایم ایل این نے 91 میں بھی کروایا، 98 میں بھی کروائے، 87 والے پی ایم ایل این نے نہیں کروائے تھے، پی ایم ایل ضیاء نے کروائے تھے، وہ تصحیح ہو جائے۔ باقی انہوں نے الیکشنز 2 دفعہ کروائے ہیں۔ اور دیکھیں بلدیاتی پیپلز پارٹی کا یہ ہوا کہ ہم نے لاسٹ جو ہمارا ٹینیور تھا اس میں ہم نے آئین کو دوبارہ بحال کیا، اور پاکستان کے اندر پاکستان 2 لخت ہوا تھا اس مطالبے کے اوپر، صوبائی خود مختاری کے نعرے کے اوپر، تو پیپلز پارٹی نے پارز کو ڈیوالو کیا اور سینٹر سے پارز آئیں پروونسز کی طرف، اور اب اسے ہونا ہی چاہیے، پروونسز سے لوکل گورنمنٹس ایک اہم حکومت ہوتی ہے جو عمل، تو اس دفعہ تو ٹھیک بات ہے آپ کی کہ سپریم کورٹ کے پریشر میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے حیصل میں سپریم کورٹ نے ایک تلوار لٹکتی رکھی اور ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر الیکشنز دیکھے جس میں درجنوں لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس کے بعد بھی کوئی بھی اس پہ اعتماد نہیں کر رہا، گورنمنٹ سے لے کے اور اپوزیشن تک تمام جماعتیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لٹکتی تلوار کے اندر الیکشنز کروانے کا جو ہے وہ نہ ہو، مردم شماری کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو میرے خیال سے اگر اچھے طریقے سے ہوں یہ حکومتیں بنے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گی وہ لوکل گورنمنٹس، جو کہ میرے خیال سے لوگوں کی بنیادی حکومت وہی ہوتی ہے جہاں تک لوگوں کی رسائی ہوتی ہے۔ پرائم منسٹر تک عوامی حکومت تو وہی ہے نا، پرائم منسٹر تک، چیف منسٹر تک جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو آپ پرائم منسٹر چیف منسٹر تو دور کی بات ہے، ایم پی اے تک رسائی نہیں ہوتی، اور جو چیف آپ کا یہ جو ہوتا ہے آپ کے حلقے کا جو چیئرمین یا ناظم ہوتا ہے یا کاؤنسلر ہوتا ہے اس تک آپ کی رسائی آسان ہوتی ہے، تو اس لیے میرے خیال سے بلدیاتی، لیکن کچھ پیچیدگیاں بھی ہیں اس بلدیاتی نظام میں، سترنگی سا نظام ہے کچھ۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس یہ تھا لاسٹ گورنمنٹ کے دوران، ہم چاہتے تھے کہ اسے لے کے آئیں مشترکہ مفادات کونسل کے اندر اور تمام صوبے مل کے ایک ایسا نظام بنائیں جس پہ ایک سا نظام ہو سارے صوبوں کے اندر، تو وہ بات نہیں بن سکی، پچھلی دفعہ کچھ صوبوں کی طرف سے مخالفت تھی تو اس پہ ہم عملی جامہ نہیں پہنا سکے۔ اس دفعہ بھی آپ دیکھیں کہ ہر صوبے کے اندر مختلف نظام ہے، ایون ابھی بات ہو رہی تھی کہ پنجاب کے اندر، تو پنجاب کے اندر ابھی تک کوئی نظام کیا ہوگا ابھی لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے۔ بلدیاتی نظام صوبوں میں یکساں نہیں ہونا چاہیے، پنجاب میں کچھ اور، کے پی کے میں کچھ اور، سندھ میں کچھ اور، یہ یکساں نظام نہیں ہونا یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم چاہتے تھے، ہماری گورنمنٹ چاہتی تھی کہ مشترکہ مفادات کونسل کے اندر ہم اس پہ بحث کر کے اور ایک سا نظام لے کے آئیں، لیکن کیونکہ بڑے صوبے کی ہمیں حمایت حاصل نہیں تھی اور وہ ہمیشہ ایک ہاسٹائل ان کا ہمارے ساتھ رہا، اور جہاں تک میاں مرغوب صاحب فرما رہے تھے کہ ضمنی الیکشن بھی ٹرینڈ یہی ہوتا ہے جیتنے والوں کو
ان کے نزدیک اگر یہ حکومت کو خراج تحسین ہوتا ہے اس کی کارکردگی کے اوپر، تو ایسا خراج تحسین ہمیں 2012 میں مل رہا تھا. 2013 کے ضمنی الیکشن بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی تھی، خواہ وہ جنگ کے ہوں، خواہ وہ ملتان کے ہوں اپنی حکومت کے دوران. تو میرا خیال ہے کہ اسے اسی طرح لیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام، اب دیکھیں جس اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کے 35 لوگ ہوں گے یا پی ٹی آئی کے 27 لوگ ہوں گے یا 28 ہوں گے، اور یہاں پہ ان کے 200 کے قریب لوگ ہوں گے، تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ ایک ایم این اے ایسا بھیج دیں جو جا کے حکومت کے اندر کام کروائے. تو یہ ٹرینڈ ہے ہماری، یہ بدقسمتی ہے کہ لوگ اس وقت نہیں دیکھتے، لیکن یہ ٹرینڈ ہے، اور اسی ٹرینڈ کو فالو گلگت میں آپ نے حکومت کیا تو ٹرینڈ بدلا کیوں نہیں ہے گلگت کا؟ ٹرینڈ بدلنے میں تو میرے خیال سے صدیاں لگتی ہیں. ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے گلگت میں اچھی طرح سے؟ دیکھیں میں نے یہ بات پہلے کہہ دی کہ شاید ہم ویسا ڈیلیور نہیں کر سکے جیسے لوگوں کی توقعات ہوں گی. کچھ تو ہے، دیکھیں نا، یہ تو ایک بڑا سیٹ ہے کہ اپسیٹ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ ہی اپنی سیٹ ہار گیا گلگت میں. کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھیں جو توقعات، پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کی اور عام آدمی کی جماعت ہے، پاکستان کے غریب طبقے کی جماعت ہے، تو اس پہ توقعات ہمیشہ بہت زیادہ لگائی جاتی ہیں. تو شاید ہم اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے جیسا کہ لوگوں کی توقعات تھی، اس پہ نہیں. لیکن ایک بات یاد کراتا جاؤں کہ پچھلے الیکشنز کے اندر پی ایم ایل این کی وہاں پہ 2 سیٹس تھیں. تو اس وقت کیا یہ بات اصل میں وہی ہے، حقیقت پسندی کا ثبوت دیا. لیکن دوسرا میں جو اسے الارمنگ تھوڑا سا سمجھ رہا ہوں، جو پہلے الیکشن 96 کے دوران 94 میں ہوئے تھے، اس میں جو مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں وہ اوپر تھیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اس ٹرینڈ کو چینج کیا اور سیاسی جماعتوں کو لے کے آئے. لیکن ایک دفعہ پھر ادھر مذہبی سیاسی جماعتیں زور پکڑ رہی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں وفاق کے لیے بہتر نہیں. چیزیں آ رہی ہیں، نئی جماعتیں بھی آ رہی ہیں. امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اپنی جو ڈیلیورنس ہے اسے بھی اچھا کرے گی اور واپس ایک جو عام آدمی کی جماعت جیسا آپ نے کلیم کیا کہ ویسا بن کے دکھائے گی. ولید اقبال صاحب، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے گلگت کے الیکشن سے پہلے دورہ بھی کیا، گلگت بلتستان کا ایک بڑا ہیلتھی پیکج بھی وہاں پر اناؤنس کیا گیا. تو یہ افیکٹ کیا ہے کہ نتائج پہ؟ میں نے تو آپ کو شروع میں کہا تھا، وہ میرے الفاظ یہ تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. وہ کیئر ٹیکرز کے حوالے سے ہو، وہ ایسے پیکج کے حوالے سے ہو، جو کہ میں نے کہا کہ ایک مؤثر الیکشن پیکج اگر اناؤنس کیا جاتا ہے وزیر اعظم کی جانب سے تو وہ تو کسی بھی صوبے یا کسی بھی خطے کی بہتری کے لیے پیکج اناؤنس کر سکتے ہیں. الیکشن کے اعلان اگر ہو چکا ہونا تو ویسے نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں دیگر ممالک میں یہ جو سسٹم ہوتا ہے، وہ تو وزیر اعظم ہے، وہ تو نہیں. میں آپ کو حیرانی ہوگی کہ جہاں پہ مؤثر الیکشن کمیشن ہوتی ہے، با اختیار ہوتی ہے، جس میں ہمارے سسٹم کو اصلاح کی ضرورت ہے، کوئی پرائم منسٹر چیف منسٹر جرت نہیں کرتا اس کو وہیں سے. اور مثالیں موجود ہیں نیبرنگ کنٹریز سے، سٹنگ پرائم منسٹرز کو الیکشن کمیشن اسکارٹ کر کے سر آپ یہاں سے نہیں آ سکتے، آپ تشریف. نہیں، میرا سوال یہی ہے نا کہ آپ پارٹی بیس پہ ہی کہہ رہے ہیں یا کہ لیگلی بھی کوئی وزیر اعظم جا کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اتنا مؤثر نہیں ہے سسٹم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی اناؤنسمنٹس الیکشن کے جب آمد ہو، ایسی اناؤنسمنٹس اور ایسے پیکجز جو ہیں وہ فیئر کنسیڈر نہیں ہوتے. وہ پری اگر لیگلی تو اخلاقاً آپ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقاً اناؤنس نہیں کرنا چاہیے. اخلاقاً بھی، اور ہمارا قانون بھی اس سے، اور الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کانڈکٹ اس طرح کا انفورس ہونا چاہیے جس طرح وہ ایک بار الیکشن کا شیڈیول خاص کر اگر اناؤنس ہو جائے. میں جو آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے، میں ٹرینڈ کا لفظ بھی آپ چھوڑ دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں پچھلے چند سال سے جب سے میں نے اس میں قدم رکھا ہے سیاست کی فیلڈ میں، ہر ایک الیکشن جو ہوتا ہے اس کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. جو بلدیاتی یا کینٹونمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، ایک ضمنی انتخاب کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، اور ایک جنرل الیکشن کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. ایک کارکردگی کا ایک بہت موضوع جو ایک میجر ہے یا پیمانہ ہے، وہ اسی فورم کا اگلا جنرل الیکشن جو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پنجاب کی ان کی حکومت جو ہے، ان کی اصل پرفارمنس کا ان کو نتیجہ پتہ لگے گا جب اگلا جنرل الیکشن ہوگا پنجاب میں. سملرلی وفاقی حکومت جو کارکردگی دکھا رہی ہے اس کو پتہ لگے گا جب اگلا جنرل الیکشن ہوگا کہ واقعی جیسے پیپلز پارٹی کو پتہ لگ گیا. ہاں جی، کچھ حد تک. اور پھر یہ ہمارے یہ اسپیشل ٹیریٹریز جو ہیں، ان کا میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارا آئینی سٹرکچر جو ہے، یہ ٹرینڈ بدلا کیسے جائے گا؟ فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات جو ہیں اس کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ پریکٹیکلی بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ تو کیا وہاں کے لوگ اتنے اویئر ہیں کہ وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیپینڈ کریں گے اس وفاقی حکومت پر؟ اگر ہم اپنے آئینی سٹرکچر کو چینج کریں، اب اس میں مسئلہ آ جاتا ہے، اس میں پولیٹیکل اور انٹرنیشنل ایشوز بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسپیشل سٹیٹس جو ہے
وہ کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے اس سے بھی لنکڈ ہے. بلکہ آپ نے شاید سنا ہو یا دیکھا ہو, آپ کو یاد ہو جب یہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے الیکشن 2008 میں ہوئے ہیں تو انڈیا نے بڑا اعتراض ریز کیا تھا کہ جی یہ اس کو اپنے مین ملک کا حصہ بنا رہے ہیں, یہ تو ٹیریٹری ڈسپیوٹڈ ہے, جس طرح ان کا ہم کہتے ہیں ان کا کشمیر والا حصہ ڈسپیوٹڈ ہے اور وہ انتخاب کرا رہے ہیں اور ہم شور مچاتے ہیں, وہ اس طرح سے ہمارے یہاں پہ مچا رہے ہیں. سو اس میں تھوڑی سی ہمارے یہاں پرابلمز بھی ہیں, اس کی وجہ سے ہی فیڈرل گورنمنٹ نے زیادہ اس کو اپنا آئینی سٹرکچر جو ہے ہمارا اس میں اس کے نیچے کنٹرول پہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں یہ تسلیم ضرور کرتا ہوں کہ ان دو بڑی جماعتوں نے مل کے 18ویں 19ویں ترمیم کی ڈیولوشن کی, آرٹیکل 140A جو ہے آئین میں لے کے آئے, اس میں خود ہی انہوں نے اس بات کا تعین کیا ہوا ہے کہ ہر صوبے کا اپنی ذمہ داری ہے اپنے الیکشنز کو کرانے کی, اس کو ایک صوبائی معاملہ جو ہے خود اس کو تشکیل دیا, صوبوں کی ذمہ داری لی. تحریک انصاف نے بجائے اس میں کوئی تاخیر کرنے کے, تحریک انصاف نے آئین کی اس جو لوازمات جو ہیں اس کے متعلق ان کی تشریح کے اندر اتنا اہم کردار ادا کیا ہے. مثال کے طور پہ ان الیکشنوں کو پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں نان پارٹی بیسس پہ کیا جا رہا تھا. ہم نے آئینی درخواست ڈال کے ہم نے کہا یہ خلاف, یہ آئین سے انحراف. لیکن ایک اعتراض آپ پہ اٹھایا گیا نا خیبر پختونخوا میں کہ شہروں میں جماعتی بنیادوں پہ, دیہاتوں میں غیر جماعتی بنیادوں پہ, اس پہ وہ بھی اسمبلی میں گیا اور اسمبلی میں منظور ہوا. اگر اس میں آئین سے انحراف تھا, کورٹ بھی گئے, وہ کورٹ میں وہ نہیں مسترد ہو گیا تو وہ ٹھیک تسلیم ہوا. لیکن ابھی بھی اعتراض کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ حلقہ بندیاں کا بھی ذمہ صوبوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا, ہم نے آئینی درخواست کر کے اس کو بھی الیکشن کمیشن میں ڈلوایا. ایک بریک کا قادر ناظرین, ایک بریک لے لیں تو پھر بریک کے بعد میاں مرغوب احمد صاحب سے بات کریں گے کہ ولید صاحب نے اعتراض اٹھایا کہ وزیراعظم نواز شریف نے جو دورہ کیا ہے گلگت بلتستان کا اس نے کافی اثر دکھایا ہے اس الیکشن میں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میاں مرغوب احمد صاحب سے ایک سوال اٹھانا ہے جو کہ ولید اقبال صاحب نے بھی پہلے بھی اٹھایا, پھر انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے جو دورہ کیا گلگت بلتستان کا اس نے کافی اثر دکھایا ہے الیکشنز پہ, اور نون لیگ کے جو سیٹیں ملی ہیں اس میں کافی اس کا ہاتھ ہے. دیکھیں یہ جو بات کہنا نا یہ ایک بلیم گیم میں آ جاتی ہے. آپ اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ یہ پولیٹیکل الیکشن ہے, نان پولیٹیکل نہیں تھے. دوسرے نمبر پہ یہ بات بھی جس طرح عمران خان نے وہاں پہ وزٹ کیا, پیپلز پارٹی نے وہاں پہ وزٹ کیا, تو سملر آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں. تو جب آپ نے دیکھیں, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ وزیر اعظم بھی ہیں, اور آپ یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ دیکھیں یہ اسی پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں آپ پاور کے اندر آتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کا آئین یا قانون کو اس بات کی قدغن نہیں لگاتا. کوئی نواز شریف صاحب وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا. تو اس لیے یہ صرف ولید صاحب نے بریک میں ایک مثال دی تھی ہمسایہ ملک کی کہ واجپئی صاحب ایک جگہ پہ انہوں نے ساری باتیں نہیں لیتے اسی حوالے سے یاترا کرنے کا کہا اور الیکشن کمیشن کے نمائندگان ان کے ساتھ گئے, انہوں نے کوئی تقریر نہیں کرنے دی. وہاں پہ کوئی اگر ایسی قانون سازی ہو جاتی ہے تو میرا خیال اس کے اوپر بائنڈنگ ہوگی. سملر دیکھیں جیسے الیکشن کمیشن نے پابندی لگائی تھی کہ بائی الیکشن کے اندر کوئی منسٹر نہیں جا سکتا, کوئی ایم پی ایم این اے نہیں جا سکتا, جس کو بعد میں ہائی کورٹ نے خواہش کر دیا کہ نہیں یہ پولیٹیکل ہے, اس کے اوپر یہ پابندی لگانی مناسب نہیں ہے. تو اسی تناظر کے اندر آپ کی کوئی قانون سازی ایسی ہو جاتی ہے تو ہر کوئی اوبے کرے گا, کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کیا. لیکن میں آج یہ جو خفت اپنی شکست کی مٹانا چاہ رہے ہیں, میں اس کے اوپر کمنٹ کروں گا کہ دیکھیں شروع میں انہوں نے اچھی بات کہی کہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے, لیکن جب یہ الزام کی بات کریں گے تو وہ تو اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے گلگت کے حوالے سے. میں جو بات کہوں گا کہ کے پی کے اندر جہاں ان کی اپنی حکومت ہے وہاں پر بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, اور یہ کے پی کے تاریخ کے اندر خونی الیکشن ہے اور اتنے متنازع الیکشن ہے کہ آج وہاں پہ جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ اس کو جو ہے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں. لیکن اس میں سے بھی مجھے یہ بات کہنا ہے کہ اس میں سے بھی جو رزلٹ کشید ہوئے ہیں اس میں بھی جو پی ٹی آئی کو شیئر وہاں پہ ملا ہے, تو جنرل الیکشن میں ان کے پاس 45% ووٹ تھے, اب یہ 35 یا 32 کے اوپر واپس پیچھے آ گئے ہیں. تو یہ بھی تو ایک عدم اعتماد ہے. ایک طرف یہ ٹرینڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں, انفلوئنس کی بات کرتے ہیں, تو کیا کے پی کے اندر ان کا انفلوئنس نہیں تھا, کیا کے پی کے ان کی انتظامیہ نہیں تھی, کیا انہوں نے اپنے ورکر کو جس طرح وہاں پہ فری ہینڈ دیا اور جس طرح سے وہاں پہ ہلٹ بازی ہوئی اور جس طرح سے قتل و خون کے یہ سارا تو کچھ ہوا ہے, اور یہ پی ٹی آئی کا کلچر نہیں تھا. لیکن جب پاور کے اندر آیا تو انہوں نے طاقت لینے کے لیے ہر جائز ناجائز ہر چیز کو بلڈوز کیا. تو یہ چیزیں بھی سامنے رکھیں کہ اس کے باوجود انہیں وہ نتائج جو جنرل الیکشن میں انہیں پاپولیرٹی ملی تھی وہ آج بلدیاتی الیکشن میں نہیں ملی. تو
تو یہ چیزیں آج انہیں سوچنا چاہیے. آج وہ روایتی جو پالیٹکس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم آج نالاں اس بات پہ کہ آپ الزام تراشی کی پالیٹکس کریں, آپ جھوٹ بولیں اور آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں اور لوگوں کے لیے کوئی ایسی مثبت تعمیری تنقید کر کے ایز اے اپوزیشن اپنا رول پلے کرنے کی بجائے آپ صرف الزامات کی بارش کر دیں اور حقائق سے ہٹ جائیں, تو لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے. یہ ان چیزوں کا چاہے بلدیاتی الیکشن ہے یا بائی الیکشن ہے, اس کے اندر یا یہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہے, اس میں یہ چیز قوم نے لوگوں نے یہ تنقید تعمیری ہونی چاہیے. بیرسٹر عامر صاحب آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے. دیکھیں 50 ارب کے قریب انہوں نے پیکج اناؤنس کیا وہاں پہ. ابھی کہہ رہے تھے دیکھیں میرے خیال سے یہ غیر سیاسی بھی ہے, غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے, تینوں لحاظ سے. اور اگر آپ کو الیکشن رولز میاں صاحب نے کہا کہ ایسی اگر کوئی قانون ہے جی یہاں پہ تو 50 ارب کا پیکج وہاں اناؤنس نہیں کیا. یہ تو چائنا کا پریزیڈنٹ آیا تھا اس وقت پاکستان اور چائنا کے مابین ہوا ہے نا یہ بات, تو اس لیے اس کو آپ میاں صاحب پہنچ نہیں سکے. جو بات ہم کر رہے ہیں گلگت بلتستان والی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, جو میاں صاحب نے ادھر جا کے تقریر کی اور پیکج اناؤنس کیا, چائنا والا ایشو کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور میاں صاحب کہہ رہے تھے ایسی کوئی قانون سازی اگر ہو تو وزیر اعظم تقریر نہ کرتے. قانون سازی یہاں پہ ہے, اس لیے اجازت نہیں ہے چیف منسٹر کو, پرائم منسٹرز کو الیکشن کے اندر شامل ہونے کی. اور میں اس کی آپ کو بڑی کلاسک ایگزامپل دیتا ہوں کہ انہی کے پسندیدہ ترین جج افتخار چودھری کورٹ نے اس وقت جو موجود پریزیڈنٹ تھے جناب آصف زرداری, جی بالکل ہم نے کی تھی, لیکن وہ تو تمام جماعتوں نے کی تھی ان کی بحالی کے, لیکن ہمیں بعد میں پتا چل گیا کہ یو ٹرن نہیں لینا چاہیے نا, ہمیں پتا چل یو ٹرن نہیں لیتے, ہم جہاں چل پڑتے ہیں پھر سیدھے چلتے ہمیں بعد میں ہمیں جدوجہد ہم افتخار چودھری کی نہیں کر رہے تھے, عدلیہ کی بحالی کی کر رہے تھے, لیکن ہمیں پتا چل گیا کہ میری بکل دے وچ چور, وہ ہمیں سمجھ آ گئی اور ہمیں وقت پہ آ گئی جب افتخار چودھری چیف جسٹس بنا تھا. ہم اس وقت اسے چیلنج کرتے رہے, بعد میں نہیں کیا, اس کے 5 سالہ دور میں اسے چیلنج کرتے رہے. اس کا میں انہی کا ایک فیصلہ سنا رہا تھا کہ انہوں نے صدر کے اوپر, حالانکہ صدر کے اوپر کوئی انتظامی اختیارات اس کے پاس نہیں ہوتے, فنڈز نہیں ہوتے, تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری پہ پابندی لگا دی, قدغن لگا دی کہ نہ تو وہ سیاسی اجلاسوں کی صدارت, جس صرف اسی لیے لگائی تھی پیپلز پارٹی, اور اسی کا ہم نے نقصان اٹھایا. پارٹی دیکھیں 2008 کے الیکشن سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا, ہم نے بغیر قیادت کے الیکشن میں آئے. اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں ہماری قیادت کو انہوں نے محصور کر دیا, بند کر دیا, قدغن لگا دی کہ آپ سیاسی سرگرمیوں میں شامل نہیں ہو سکتے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قانون کا اطلاق ایک طرف تو ہوتا ہے, دوسری طرف نہیں ہوتا. یہ فیورٹزم کی جو بات ہے اور یہ رول آف لا کی ضرورت ہے. تو میں یہ بات بتا رہا تھا انہیں کہ میاں صاحب کا غیر قانونی, غیر آئینی اور ہر طریقے سے جو پیکج کا اناؤنسمنٹ تھا یہ ہوا. اور دوسری بات جو آپ کے پی کے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے کہہ رہے تھے, میں اس سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ بڑا خونی الیکشن ہوا اور یہ مرحلہ وار ہونا چاہیے تھا, اور اس میں کچھ کنفیوژن ہے ادھر نظام کے اندر بھی. جیسے ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ کاؤنسلز جو انہوں نے نیچے بنائیں وہ تو غیر جماعتی بنیادوں پہ ہے, لیکن اوپر آ کے ایک دم یہ جماعتی ہو جاتا ہے, آدھا تیتر آدھا بٹیر, اور اس کا آپ نے رزلٹ بھی دیکھا. اور اتنا الیکشن کروانے کے انتظامی صلاحیتیں سامنے آ گئی. اور سب سے بڑی بات آپ نے کہا کہ خونی الیکشن, میاں صاحب نے بھی اس کا نام لیا. میاں صاحب کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وفاقی حکومت کو بھی, کیونکہ صوبے تو وفاق کے اندر ہی ہے نا, تو وفاقی حکومت کو کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس میں؟ نہیں دیکھیں بالکل اس کے اوپر ہم نے کمنٹ کیا ہے, اور بالکل الیکشن کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پروب کرے کہ جہاں جہاں پہ irregularities ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر جو بھی اپروپریٹ ڈیسیژن ہے وہ لینا چاہیے. صحیح. اچھا ولید اقبال صاحب, آج اے پی سی ہوئی ہے تمام جماعتوں کی, لیکن اس میں سہ فریقی اتحاد, جیسا میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام اور تیسری جماعت ایک اور جماعت جس نے ANP عوامی نیشنل پارٹی نے اس میں شرکت نہیں کی ہے. فیصلہ یہ کیا گیا اے پی سی میں کہ جوڈیشل کمیشن کارروائی کرے گا اور وہ تحقیقات کرے گا. کیا عوام کو ہم جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات میں الجھائے رکھیں گے؟ اتنا ابھی عام انتخابات کی جوڈیشل کمیشن انکوائری کر رہے ہیں, اب کے پی کے الیکشنز کی جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے گا. دیکھیے جی, اس الیکشن کو اگر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو سر دست عمران خان نے یہ پیشکش کر دی تھی کہ یہ جی دوبارہ کرا لیں. یہ تاریخ میں دیکھیں 1977 کے اندر کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ کہ, اور اتنا اس کے بعد اتنا طویل مارشل لا آیا, یہ ایک الیکشن کے متنازع ہونے کے اوپر ہی تھا. اور اس وقت کے وزیر اعظم اسی بات پہ اپنا بالکل ایڈمنٹ تھے کہ نہیں جی الیکشن دوبارہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. پھر کچھ سیٹوں کا انہوں نے آفر کیا, پورا الیکشن دوبارہ کرانا ہے, کرا لو, بے شک ہم زیادہ سیٹس لیں گے. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں جب
ہم ایک جینوئنلی ایک متنازع الیکشن تھا، یہ بھی کہہ رہے ہیں، سب جماعتیں کہتی ہیں 2013 کے الیکشن کے بارے میں سوالیہ نشان اتنے ہیں، لیکن ساری پارٹیاں پارلیمنٹ میں چلی گئی، کے پی کے الیکشن بھی دوبارہ ہو جائے، عوام کا اتنا پیسہ لگے الیکشنز پہ، کیسے دوبارہ الیکشن کمیشنر نے نام لیا، گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے یہ تو نہیں، گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے تو پھر نہ لگائیں الزام اس کے اوپر یہ جو اگر اس کا طریقہ اس کا قانونی طریقہ یہی ہے نا، جب 2013 کا الیکشن ہوا تھا اور اس کے فوراً بعد ہم ٹاک شوز پہ جاتے تھے تو مرغوب صاحب اور ان کے کالیگز ہمیں یہی کہا کرتے تھے کہ بھائی قانون میں طریقہ موجود ہے، جاؤ پٹیشنیں کرو، ٹریبیونل میں جاؤ اپنا اور اس کو سارٹ آؤٹ کرو، جو کہ ہم نے کیا، اس کے ساتھ اور بھی ہم نے چیز کی، اور جو ہم نے حاصل کیا اپنے احتجاج کے حوالے سے، ہم نے بغیر کسی احتجاج کے کہہ دیا گیا چلو جوڈیشل کمیشن بنا لو، جو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ اسپیشل لا بن جائے گا جو اس کو انکوائر کر سکتا ہے، اپنی فائنڈنگز دے دے اس پہ، جو کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے حاصل کیا ہے، اس پہ دینے کو تیار ہیں۔ کہ بات یہ ہے کہ آج کے پی کے بلدیاتی الیکشن میں اور جنرل الیکشن میں جس میں انہوں نے بلیم کی، اس میں فرق یہ ہے کہ آج کے پی کے الیکشن انعقاد پذیر ہونے کے اسی رات سے اگلے دن سے تمام پارٹی جو ہیں وہ شور ڈال رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور انہوں نے جو کچھ بھی ہے یہ زیادتی کی ہے، جبکہ جنرل الیکشن کے اندر انہیں ایک سال بعد یہ خیال آیا، اور وہ خیال آیا کسی ایسی بیرونی قوت کے کہنے پہ جنہوں نے کہا کہ آپ آگے لگیں، ہمیں کندھا دیں، جس میں پیٹ کو انہوں نے ساتھ شامل کیا۔ ویسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ابھی بستر پہ ہی تھا جو ان کو چوٹ لگی، اور تبھی زرداری صاحب نے اور یہ لانگ مارچ، یہ جو کچھ یہ دھرنا، یہ ساری پالیٹکس ہوئی، یہ اس کا، لیکن یہ سب تحریک انصاف اسمبلی میں آواز اٹھاتی رہی کہ 4 حلقے کھول دیے جائیں، یہ میرا خیال ہے کہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ بات کہنا ہے کہ وہ پارٹی جس نے اس طرح کی دھرنا پالیٹکس کی، آج جب وہ خود الیکشن کراتی ہے تو اتنے متنازع کراتی ہے، تو پھر یہ کال و فیل کا تضاد نہیں ہے کہ آپ خود جو الیکشن کروائیں وہ تاریخ کے متنازع ترین الیکشن ہو، اور جس الیکشن کے جو الیکشن پیسفل ہوئے ہوں، جس میں ایک بندہ بھی انجرڈ نہ ہوا ہو، ایک بندہ بھی۔ میاں صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، عامر صاحب آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہے، ہمیں پی ایم ایل این کہتی تھی کہ بجلی دیں نہ، ہم نے 3 مہینے میں نہ دی تو ہمارا نام بدل دینا آج ان پہ، اور پی ٹی آئی کہتی تھی کہ اچھے الیکشن کروائیں، پولیس کو غیر سیاسی کریں، دونوں اس وقت ایکسپوز ہو کر ہم لوگوں کو بجلی دے رہے ہیں۔ آج جون کے مہینے کے اندر 4 گھنٹے پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو، اور جمہوری عمل الیکشن اگر مضبوط ہوگا، الیکشن اچھے طریقے سے ہوگا تو تبھی پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی۔ بیرسٹر عامر، میاں مرغوب صاحب اور ولید اقبال صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کے۔ ناظرین، محمد اسامہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔